السلام علیکم، ویلکم ٹو لائف سائیکل۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں دنیا کے سب سے بڑے شہر ٹوکیو کی 400 سالہ تاریخ کے بارے میں۔ ٹوکیو شہر کی تاریخ کچھ 400 سال پرانی ہے، جس کا اصل نام ایڈو تھا۔ 1603 میں شوکوگوا شوگوناٹے قائم کرنے کے بعد اس شہر نے ترقی کی۔ جاپانی سیاست اور ثقافتی مرکز ہونے کی وجہ سے 18ویں صدی کے وسط میں ایڈو لگ بھگ 1 ملین آبادی کا شہر بن گیا۔ اس پورے عرصے میں شہنشاہ کیوٹو میں رہا، جو جاپان کا اس وقت باضابطہ دارالحکومت تھا۔ 1868 میں میجو بحالی تک ایڈو کا دورانیہ تقریباً 260 سال تک رہا۔ جب ٹوکوگوا شوگنیٹ کا خاتمہ ہوا اور شاہی حکومت بحال ہوئی، شہنشاہ ایڈو چلا گیا، جس کا نام ٹوکیو رکھ دیا گیا۔ اس طرح ٹوکیو جاپان کا دارالحکومت بن گیا۔ میجی عہد، جو 1868 سے 1912 تک رہا، کے دوران جاپان نے مغربی تہذیب کی پیروی شروع کی۔ جاگیرداروں کی حویلیوں کی جگہ پتھروں اور اینٹوں سے بنی عمارتیں تعمیر کی گئیں اور بڑی سڑکیں گول پتھروں سے تعمیر کی گئیں۔ 1869 میں جاپان کی پہلی ٹیلی مواصلات لائن ٹوکیو اور یوکوہاما کے بین کھولی گئی اور پہلا بھاپ لوکوموٹو 1872 میں شمباشی سے یوکوہاما تک چلنا شروع ہوا۔ مغربی ہیئر سٹائل نے مردوں میں روایتی ٹوکنٹ کی جگہ لے لی اور بولر کی ٹوپیاں اور اونچے کالر ہلکی اسکرٹ فیشن کے معیار سمجھے جاتے تھے۔ 1882 میں جاپان کا پہلا زیولوجیکل گارڈن یونیو میں کھولا گیا۔ 1885 میں کابینہ کا نظام حکومت اپنایا گیا اور اتوہیر وومی جاپان کا پہلا وزیر اعظم بنا۔ 1889 میں جاپان کی سلطنت کے آئین کے اجرا کے ساتھ ہی جاپان نے ایک گٹ کا سیاسی نظام قائم کیا۔ تائشو دور 1912 سے 1926 تک رہا۔ شہروں میں کام کرنے والے لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوا اور شہریوں کے بڑھتے ہوئے تناسب نے صارفین کی طرز زندگی میں تبدیلی لانا شروع کی۔ تعلیمی معیار میں بہتری اور ہائی اسکولوں میں تعلیم حاصل کرنے والی لڑکیوں کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ پرفارمنگ آرٹس جیسے تھیٹر اور اوپیرا نے ترقی کی منازل طے کی۔ ستمبر 1923 میں ٹوکیو میں عظیم کانٹو زلزلہ آیا۔ زلزلے کی وجہ سے لگی آگ نے شہر کے مرکز کو زمین بوس کر دیا۔ 1,40,000 سے زیادہ افراد ہلاک یا لاپتہ ہوئے اور 3 لاکھ مکانات تباہ ہوئے۔ زلزلے کے بعد شہر کی تعمیر نو کا منصوبہ تیار کیا گیا، لیکن اس وجہ سے کہ متوقع اخراجات قومی بجٹ سے تجاوز کر گئے، اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہی بن پایا۔ عظیم کانٹو زلزلے کے فوراً بعد اس اداس ماحول میں شوا کا دور شروع ہوا، جو 1926 سے 1989 تک رہا۔ اس کے باوجود جاپان کی پہلی سب وے لائن 1927 میں آساکوسا اور یوینو کے درمیان کھولی گئی اور 1928 میں 16ویں عام انتخابات مردوں کو ووٹ دینے کے حق کے بعد منعقد ہوئے۔ 1931 میں ٹوکیو ایئرپورٹ ہینیڈا میں مکمل ہوا اور 1941 میں ٹوکیو کی بندرگاہ کو کھولا گیا۔ 1935 تک ٹوکیو کی رہائشی آبادی 6.36 ملین ہو گئی تھی، جو نیو یارک اور لندن کی آبادیوں کے برابر تھی۔ تاہم 1941 میں شروع ہونے والی بحر الکاہل کی جنگ نے ٹوکیو پر زبردست اثر ڈالا۔ ٹوکیو فو ہاؤس اور ٹوکیو شہر کے دور انتظامی نظام کو جنگی وقت کے لیے ختم کر دیا گیا اور اس صوبے اور شہر کو ملا کر 1943 میں ٹوکیو کو میٹروپولیٹن کی شکل دے دی گئی۔ اس طرح میٹروپولیٹن انتظامی نظام قائم کیا گیا اور ایک گورنر مقرر کیا گیا۔ جنگ کے آخری مرحلے میں ٹوکیو پر 102 بار بمباری کی گئی۔ سب سے بھاری فضائی حملہ 10 مارچ 1945 کو ہوا، جس میں جان و مال کا بہت بڑا نقصان ہوا۔ یہ جنگ 2 ستمبر 1945 کو اختتام پذیر ہوئی، جب جاپانی حکومت اور فوجی نمائندوں نے سرنڈر دستاویز پر دستخط کیے۔ بم دھماکوں سے ٹوکیو کا بیشتر حصہ ضائع ہو چکا تھا
اور اکتوبر 1945 تک آبادی کم ہو کر 3.25 ملین رہ گئی تھی، جو کہ 1940 کے آدھی تھی۔ مئی 1947 میں جاپان کے نئے آئین اور مقامی خود مختاری کے قانون نئے نظام کے تحت ووٹ کے ذریعے ٹوکیو کے پہلے گورنر سیچر یاسوئی کو منتخب کیا گیا۔ اسی سال اگست میں موجودہ 23 خصوصی وارڈ سسٹم کا آغاز ٹوکیو میٹروپولس میں ہوا۔ 1950 کی دہائی قوم کے لیے بتدریج بحالی کا وقت تھا۔ ٹیلی ویژن کی نشریات 1953 میں شروع ہوئی اور جاپان 1956 میں اقوام متحدہ میں شامل ہوا۔ معاشی بحالی کو خاص طور پر 1950 میں کوریائی جنگ کے آغاز سے پیدا ہونے والی خصوصی خریداری کے عروج کے ذریعے مدد ملی۔ اس کے نتیجے میں 1960 کی دہائی میں جاپان تیز اقتصادی ترقی کے دور میں داخل ہوا۔ تکنیکی جدت طرازیوں اور نئی صنعتوں اور ٹیکنالوجیز کے متعارف ہونے کی وجہ سے اس دور میں مصنوعی دھاگے اور گھریلو برقی آلات جیسے ٹیلی ویژن، فریج، واشنگ مشینوں کے بڑے پیمانے پر پیداوار کا آغاز ہوا۔ اس کے نتیجے میں ٹوکیو کے رہائشیوں کی روزمرہ کی زندگیوں میں کافی حد تک تبدیلی آئی۔ 1962 میں ٹوکیو کی آبادی 10 ملین سے بھی زیادہ ہو گئی۔ ٹوکیو میں 1964 میں اولمپک مقابلوں کا انعقاد ہوا۔ شکنسن لائن یعنی بلٹ ٹرین نے کام شروع کیا اور میٹروپولیٹن ایکسپریس وے بھی کھول دیا گیا، جس نے ٹوکیو کی موجودہ خوشحالی کی بنیاد رکھی۔ 1970 کی دہائی میں داخلہ تیزی سے معاشی ترقی کی برائیاں اس وقت واضح ہوئیں جب ملک ماحولیاتی مسائل جیسے ہوا اور پانی، شور کی آلودگیوں کا شکار ہوا۔ 1973 کے تیل بحرانوں نے کئی سالوں کی تیز رفتار معاشی ترقی کو روک دیا۔ 1980 کی دہائی میں اس کی بڑھتی ہوئی عالمی معاشی سرگرمی اور انفارمیشن سوسائٹی کے ابھرنے کے نتیجے میں ٹوکیو نے معاشی ترقی پر بڑے اقدامات کیے۔ ٹوکیو دنیا کے سب سے زیادہ فعال بڑے شہروں میں سے ایک بن گیا ہے، جہاں پرکشش مقامات، جدید ٹیکنالوجی، معلومات، ثقافت اور فیشن کے ساتھ ساتھ پبلک سیفٹی کے بہترین انتظامات موجود ہیں۔ 1986 کے بعد سے زمین اور اسٹاک کی قیمتیں اوپر کی طرف بڑھیں۔ یہ رجحان بلبلہ معیشت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جاپان نے بلبلہ معیشت کے تحت زبردست نشو و نما کا لطف اٹھایا، لیکن 1990 کی دہائی کے آغاز میں اس بلبلے کے پھٹ جانے کے ساتھ ہی طویل معاشی بدحالی، ٹیکسوں کی آمدنی میں کمی کے نتیجے میں میٹروپولیٹن مالی معاملات میں ایک نازک حالت پیدا ہو گئی۔ تاہم ٹوکیو مالیاتی تعمیر نو کے 2 متوقع پروگراموں کے ذریعے اس مالی بحران پر قابو پانے میں کامیاب رہا۔ آبادی نے بھی ٹوکیو واپس جانا شروع کیا اور 1997 میں نقل مکانی 12 سالوں میں پہلی بار بیرون شہر ہجرت کے مقابلے تجاوز کر گئی۔ 2001 میں ٹوکیو کی آبادی 12 ملین تک پہنچ گئی، یہ 13 ملین سے تجاوز کر گئی۔ مارچ 2011 میں عظیم مشرقی جاپان کے زلزلے نے توہوکو کے علاقے کو تباہ کیا، جس سے ٹوکیو بھی شدید متاثر ہوا۔ اس تباہی سے حاصل کردہ تجربات استعمال کرتے ہوئے ٹوکیو نے اپنے بحرانوں سے نمٹنے کے نظام کو مزید مستحکم کیا۔ ستمبر 2013 میں ٹوکیو کو 2020 میں اپنے دوسرے اولمپک اور پیرا اولمپک کھیلوں کی میزبانی کے لیے منتخب کیا گیا۔ 2020 کے کھیلوں کو اب تک کا بہترین اور مستقبل کے لیے قیمتی میراث چھوڑنے کے لیے ٹوکیو میٹروپولیٹن حکومت بنیادی اور ناقابل تسخیر اقدامات کو آگے بڑھانے کے لیے کام کر رہی ہے، جس میں بنیادی ڈھانچے کی اپ گریڈ، ماحولیات کے لیے اقدامات اور ثقافت کو فروغ شامل ہیں۔ 2020 میں ٹوکیو کی آبادی اپنے عروج پر پہنچنے کو بے قرار ہے۔ معاشرے کی تشکیل جیسے تبدیلیوں کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے ٹوکیو میٹروپولیٹن حکومت دنیا کے بہترین شہر بننے کے اپنے مقصد کی طرف زور دے رہی ہے، جہاں ایک معاشی فرد اور معیار زندگی کے مابین توازن حاصل ہوتا ہے اور کوئی بھی زندگی سے پوری طرح لطف اٹھا سکتا ہے۔